السلام علیکم سب دوستوں کو ٹائم لائن چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے لے کے آ رہے ہیں حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان۔ انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا، انار کا باغ اور بادشاہ۔ تو آئیے ہم سب سنتے ہیں۔ کئی جمعوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں سے کچھ واقعات و حالات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار وفاچار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے کچھ واقعات عرض کیے اور اسی کے ضمن میں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ خداوند ذوالجلال نے ان حضرات پر کریمی فرمائی، مہربانی فرمائی۔ اللہ پاک نے ان لوگوں کی محنتوں کا صلہ ان کو دنیا اور آخرت میں عطا فرمایا، اور جو ان کے مخالف تھے، جنہوں نے ایمانداروں، مسلمانوں، نبی کے غلاموں کو تنگی دی، دکھ دیے، وہ آخر وقت آنے پر انہی لوگوں کے ہاتھوں ذلیل ہوئے۔ اللہ قرآن کریم صرف چند وقت کے لیے یا مہینے یا صدی یا سال کے لیے نازل نہیں ہوا، بلکہ یہ اللہ کا کلام پاک قیامت تک کی کائنات انسانی اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے اللہ پاک نے نازل فرمایا۔ یہ ضروری بات نہیں کہ اس میں صرف وہی لوگ شامل تھے جو مکہ معظمہ میں اس وقت موجود تھے، بلکہ اس وقت کی نزاکت کے اعتبار سے آج کی نزاکت زیادہ مشکل ہے۔ مکہ مکرمہ میں ایک طرف امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باصفا ہے، اور دوسری طرف آپ کے دشمنوں کا بہت بڑا ایک اجتماع ہے جس کا سرغنہ ابو جہل ہے، عتبہ اور شیبہ ہے، امیہ ابن خلف ہے۔ ان لوگوں نے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں اپنی طرف سے کوئی کسر باقی نہ رکھی۔ بے شک جس نے مسلمان ہونے کا اعلان کیا اور جس نے کلمہ پڑھا اس کو اس قدر مارا کہ اپنی طبیعت سیر کر لی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں ایسے مسلمانوں کے پاس سے گزرتا تھا جو ضعیف اور ناتواں قسم کے ہوتے تھے، کمزور تھے، یعنی ان کا خاندان اور قبیلہ کوئی نہ تھا، بلکہ تنہا قسم کے مسلمان جو بنے، ان پر اس قدر ستم ڈھائے گئے، اتنی تکلیف ان کو پہنچائی گئی، صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ آج ان کو آدمی سن نہیں سکتا۔ اللہ اور تاریخ اپنے آپ کو دوہراتی رہتی ہے، لیکن ہوا کیا؟ صحابہ کرام جو مار کھا رہے تھے، اللہ پاک نے ان کو کامیابی عطا فرمائی، اور پھر وہ وقت آیا کہ وہ تمام کے تمام ظالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ہاتھوں قتل ہوئے، اور انہوں نے پوری دنیا کے سامنے مار کھائی، حتیٰ کہ سب سے بڑا دشمن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ چند بچوں کے ہاتھوں مرا۔ صحابہ کرام نے بھی یہ کبھی نہ سوچا کہ ہم ساری عمر مار کھانے کے لیے رہ گئے، مسلسل مصیبتیں اٹھاتے رہے، اور اس کے بعد بھی مسلمانوں نے دین و اسلام کے لیے، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیوں؟ مسلمان کا یہ یقین ہے کہ اسی پہ زندہ رہنا اور اسی پہ مرنا، اسی میں کامیابی ہے۔ بے شک ہم سب کی یہ تمنا ہے کہ مرتے وقت بھی آدمی کے منہ سے یہی نکلے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندگی تو زندگی، مرتے وقت سب کی یہ آرزو ہے، اور تمام لوگوں کی یہ حسرتیں ہیں کہ مرتے وقت قرآن کی تلاوت نصیب ہو، مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو، اللہ کا نام میری زبان پہ ہو، جب میرا آخری
بے شک بے شک سبحان تو جب آخری وقت کی یہ تمنا اور حسرت اور آرزو ہے مسلمان کی، تو وہ زندگی میں اپنے سامنے اسلام کے خلاف کسی کفر کو کیسے گوارا کر سکتا؟ بے شک بے شک بالخصوص وہ آدمی اور وہ مسلمان جو رازق اللہ کو سمجھتا ہے۔ بنیادی بات ایمان میں یہ داخل ہے کہ خدا کے سوا کسی کو رازق نہ سمجھے، بے شک کہ میرا رازق خدا ہے۔ جب بھی کسی نے خدا کے سوا کسی بندے کو اپنا رازق سمجھا، اس نے مار کھائی اللہ 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 کہ اگر میں ایسا نہ کروں گا تو میرا فلاں کام نہیں بن سکے گا، میری نوکری چلی جائے گی، میرے بچوں کی روزی کم ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بادشاہ کی دی ہوئی روزی کھاتا ہے، خدا کی دی ہوئی نہیں کھاتا۔ اللہ جس کا یہ ایمان ہو، اس ظالم سے کوئی پوچھے تیری ماں کے پیٹ میں کون سا وزیر اور کون سا بادشاہ تیرے لیے دسترخوان بچھایا کرتا تھا؟ فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، تین اندھیروں کے اندر، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، جھلی کا اندھیرا، تین اندھیروں کے اندر تجھے کون روزی پہنچایا کرتا تھا؟ بے شک کس نے تیری خوراک کا انتظام کیا؟ کون تیرے بننے اور بگڑنے کو جانتا تھا؟ تیری ماں کو تیری اطلاع نہیں ہوتی تھی کہ تیرا کیا حال ہے، اور باپ کو تو کیسے خبر ہو جاتی؟ پڑوسیوں کو، رشتے داروں، عزیزوں، سوسائٹی والوں کو کیسے خبر ہوتی؟ تیری بادشاہ سے کوئی شناسائی نہ تھی، وزیروں سے کوئی تیرا تعارف نہ تھا۔ ماں کے پیٹ میں تجھے روزی کھلاتا رہا۔ فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم، اور خدا کی روزی ماں کے پیٹ میں رہ کر 9 مہینے تک کھانے والے دنیا میں آیا، جب جوان ہوا، نوکری کرنے لگ گیا۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، اور ظالم تجھے کیوں بات بھول گئی؟ آج بھی تو تیرا پروردگار میں ہوں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ آج تیرا یہ عقیدہ کیوں بن گیا کہ خدا کے سوا مجھے اور لوگ کھلاتے ہیں، مجھے حکومت روٹی دیتی ہے، مجھے فلاں بادشاہ روٹی کھلاتا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں تجھے ایک روٹی تو کیا، ایک دانہ بھی دینے پہ میرے سوا قادر نہیں۔ بے شک بے شک بے شک ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا مستجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جن کو تو بلاتا ہے وہ تیری سنتے بھی نہیں ہے، کیا تیرے ہزارہ انتظامات بالکل بیکار ہو جائیں گے جب میں تجھے پکڑوں گا۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، اور تیرا پروردگار میں ہوں، بادشاہت میری ہے۔ لا الہ الا هو فانا تصرفون۔ سبحان اللہ سبحان معبود میں، مشکل کشا میں، تمام لوگوں کی خبر گیری کرنے والا میں، سب کا روزی رساں میں، سب کو روزی پہنچانے والا میں۔ ارے آج ہمارے عقیدے بگڑ گئے، آج مسلمان خدا کو چھوڑ کر اوروں کو اپنا رازق سمجھتا ہے، ان کے کہنے پہ ظلم کرتا ہے اور ڈرتا نہیں۔ قیامت میں یوں کہنے سے تو ہرگز کام نہیں چلے گا۔ اللہ پاک پوچھے گا تم نے فلاں آدمی کو کیوں مارا؟ جواب دے گا مجھے فلاں بادشاہ نے، فلاں افسر نے حکم دیا تھا۔ خدا کی قسم، خدا کی عدالت میں اس جواب کا کچھ بھی نہ بن سکے گا۔ اور ظلم کے اندھیرے آخر چھٹا کرتے ہیں۔ علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر میں بادشاہ نوشیروان کا واقعہ لکھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر دیکھیں، مالک یوم الدین کی تشریح ہے۔ اللہ اکبر، مسلمان ہو اور نماز پڑھتا ہو
تو ایک وقت میں وہ کئی مرتبہ یہ اقرار کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تعریف بیان کرتا ہوں اس مالک الملک کی جو سارے جہان کو پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان اور بڑا کریم ہے، مالک یوم الدین، ارے وہ آج بھی مالک وہی اور قیامت کا مالک بھی وہی۔ ایک نماز کے وقت میں کئی مرتبہ ہر رکعت میں اس سورت شریفہ کی تلاوت کی جاتی ہے، جس میں یہ اقرار ہے کہ سارے جہان کا خدا کے سوا پالنے والا کوئی نہیں، اس کے سوا مالک کوئی نہیں۔ جب مالک وہ ہے اور پالتا وہ ہے تو پھر اور کسی کا بیچ میں کیا چارہ آ گیا؟ تو علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے مفسر اور بہت بڑے جید عالم ہیں، اہل علم حضرات جانتے ہیں۔ بادشاہ نوشیروان کا ایک واقعہ لکھتے ہیں جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بادشاہ عادل کے زمانے میں پیدا ہوا۔ نوشیروان اپنے ملازمین کے ساتھ ساتھ جنگل کو نکل گیا، شکار کے ارادے سے، یہ سفر کے ارادے سے۔ جنگل بہت طول و طویل تھا، ساتھیوں سے بچھڑ گیا، اور جب ساتھیوں سے الگ ہوا تو دھوپ اور بھوک اور پیاس نے پریشان کر دیا۔ بڑی مشکل سے سفر کرتا کرتا ایک باغ میں جا نکلا جو اناروں کا باغ تھا۔ تو باغ میں کچھ دیر سستایا، چھاؤں میں آرام کیا، اس کے بعد باغبان کو تلاش کیا، مالک کو ڈھونڈا۔ بادشاہ ہو کر یہ نہ سوچا کہ میں یوں ہی کھانا کیوں نہ شروع کر دوں، جانتا تھا کہ نہ معلوم اس کا مالک کون ہے۔ جب مالک کو تلاش کیا تو ایک نوجوان لڑکا ملا، اس کو کہا کہ میں مسافر ہوں، مجھے پیاس بڑی لگی ہے۔ اس نے کہا اچھا۔ وہ ایک انار توڑ کے لایا اور اس نے اس کے سامنے انار کے دانے کو نچوڑنا شروع کیا، عرق نکالا تو گلاس بھر گیا ایک انار سے، اور جب بادشاہ نے پیا تو بڑا لذیذ اور بڑا ذائقے دار اور بڑا ہی میٹھا اور بہت ہی خوش ذائقہ۔ تو گلاس پیتے ہی بادشاہ کے دل میں یہ بات آئی کہ ہمارے محل میں، ہمارے گھر میں تو ایسے انار کبھی بھی نہیں آئے، یہ دیہات کے رہنے والے ایسے ایسے انار کھاتے ہیں، یہ باغ تو ہمیں چھین لینا چاہیے، ہمیں اس باغ کو قومی ملکیت میں لے لینا چاہیے۔ نام قومی ملکیت کا ہوگا، کھائیں گے ہمارے، قوم کو کون دیتا ہے؟ اگر قوم کو کچھ ملتا تو ملک کا یہ حال ہوتا جو آج مشرق سے مغرب تک بنا ہوا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ عوام ہماری ساتھ ہے، تو یہ جتنے مار کھا رہے ہیں یہ سارے خواص ہیں، یہ سارے خواص ہیں، بس عوام تم ہو جو سرکار کی دم ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہے، جو گورنمنٹ کا ملازم ہے وہ عوام ہے، اور یہ 6-7 کروڑ کی آبادی سارے کے سارے خواص ہیں۔ بادشاہ کے دل میں یہ بات آئی کہ میں اس باغ کو غصب کر لوں گا، ایسے اچھے اچھے انار کھاتے ہیں یہ لوگ۔ کچھ دیر بیٹھا، یعنی احسان کا بدلہ دیکھیے، اس نے خدمت کی، پانی کے بجائے انار کا پانی نکال کر رس نکال کے پلایا، اور اندر سے کیا شکریہ نکلا ہے۔ وہ پانی بھی پلا سکتا تھا، اس نے سوچا مسافر ہے، دور کا ہے، پریشان حال معلوم ہوتا ہے، کوئی مہذب آدمی معلوم ہوتا ہے۔ اس نے انار کے دانوں سے نکال کر خوش ذائقہ، خوش رنگ، عجیب و غریب قسم کا گلاس بھر کے انار کے رس کا پلایا، اور وہ ادھر قومی ملکیت میں لینے کی تیاری کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد کہنے لگا کہ بلے لڑکے، ساری عمر میں ہماری تیری پہلی ملاقات ہے، اور بہت ممکن ہے کہ آخری بھی ہو، ایک گلاس ہمیں اور پلا دے۔ اس لڑکے نے جہاں سے وہ پہلا انار توڑا تھا، اسی شاخ سے، اسی ٹہنی سے ایک اور انار کا دانہ توڑا اور اسی کے سامنے نچوڑا، تو گلاس تو کیا بھرنا تھا، چوتھائی بھی نہ بھرا۔
चौथाई गिलास ना भरा, और जब पी के देखा तो लज्जत भी खत्म, जायका भी खत्म, मिठास भी खत्म, तमाम चीजें बर्बाद हो गई। बादशाह कहने लगा, रे नौजवान ठगी शुरू कर दी। पहला अनार और पेड़ का था, ये अनार और पेड़ से तोड़ के लाए हो, वो कोई तुमने स्पेशल अपने लिए रखा हुआ था जिसका रस तुमने मुझे पहले पिलाया, ये और जायका है, वो और जायका था। वो कहने लगा, कसम ले लो, पेड़ तो क्या, मैंने तो शाख भी नहीं बदली। इसी बाग का अनार है और इसी टहनी का अनार है, ये जायका क्यों खत्म हो गया, फिर ये खुशबू क्यों बर्बाद हो गई, फिर ये लज्जत क्यों बर्बाद हो गई, फिर ये रस इतना थोड़ा क्यों निकला। उस वक्त भी एक अनार के दाने में से गिलास भर गया था, अब ये चौथाई गिलास भी पूर्ण नहीं हुआ, ये सारी चीजें कैसे खत्म हो गई। नौजवान लड़का मुस्कुरा करके कहने लगा, और तो मुझे पता नहीं, आलिमुल गैब खुदा की जात है, इतना मुझे मालूम होता है कि इस मुल्क के बादशाह ने जुल्म का इरादा कर लिया है। अरे नौजवान, फिर क्या हुआ, उसने अगर जुल्म का इरादा किया तो बाग में क्यों आकर के खराबी मच गई। नौजवान कहने लगा, जुल्म का अंधेरा, जुल्म का धुआं इतना शदीद होता है, अभी उसने इरादा किया, उसके दिल का इरादा निकला, बाहर हवा में आया और बाग में पहुंचा, तने तने में पहुंचा, पत्ते पत्ते में पहुंचा, दाने दाने में पहुंचा। अरे जुल्म के असरात दाने दाने तक पहुंच गए, लज्जत भी खत्म हो गई, बरकत भी खत्म हो गई, जायका भी बर्बाद हो गया, मिठास भी खत्म हो गया। जुल्म का इरादा करते ही सारे जान में फसाद आ गया। बादशाह ने अपने दिल में बड़ी शर्मिंदगी महसूस की। इंसान था, सोचा, फौरन अल्लाह की हुजूर में रोया, इलाहुल आलमीन, आइंदा ऐसा इरादा भी कभी ना करूंगा। अभी तो मैंने इरादा किया है, जुल्म कर गुजरूंगा तो क्या बनेगी, अवाम के साथ क्या होगा, खवास का क्या बनेगा, मुल्क का क्या बनेगा, आदमियों पे क्या हालात तारी होंगे। ये तो दरख्त है, ये तो पेड़ों का मामला है, ये तो बाग का मामला है, अनार के दाने दाने में मेरे जुल्म का असर जा पहुंचा, अभी तो मैंने किया भी नहीं। इरादे का असर ये है, जब कर गुजरूंगा तो क्या बनेगी, उस वक्त क्या होगा जब मैं जुल्म पूरा कर गुजरूंगा। अभी तो इरादा सिर्फ किया मैंने, जुल्म के लिए किसी को हुक्म भी नहीं दिया। बादशाह बड़ा परेशान हुआ और बड़ा रोया और तौबा की, आइंदा ऐसा इरादा भी कभी नहीं करूंगा। जब इरादे से इतनी तबाही मचती है, इस कदर बर्बादी आती है, तो जुल्म करने के बाद क्या हालात रूनुमा होंगे, उनसे बचने के लिए मैं ऐसा इरादा भी कभी नहीं करूंगा। हमेशा हमेशा के लिए दायमी तौबा की, अल्लाह की हुजूर में आजिज़ी की, रोया, इस्तिग़फ़ार की, और काफी देर के बाद फिर नौजवान के पास गया और कहने लगा, लो अब मेरा रवानगी का वक्त आ गया, अब मैं तुझसे रुखसत होना चाहता हूँ, अगर तेरी तबीयत इजाजत दे, मेहरबानी कर सकते हो तो एक अनार निचोड़ के और पिला दो, अगर तेरी तबीयत इजाजत दे। चुनाचे नौजवान लड़का इस पर आमादा हो गया, कहने लगा, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने नियामत हमें दे रखी है, हम किसी को खाने पीने से मना नहीं करते, खाना पीना और बात है, डाका डालना और बात है, खा पी जितना मर्जी ले, लेकिन ये ना सोचे कि सारा ही ले लेना है। नौजवान उसी के पास आया और उसी शाख से एक अनार तोड़ के लाया और उसके सामने बैठ करके बिस्मिल्लाह पढ़ करके अनार का दाना का रस निकालना शुरू कर दिया। पहले अनार में गिलास भर गया था, दूसरे अनार में चौथाई भरा था, अब अनार जो तोड़ के लाया, गिलास भर करके भी अभी अनार के दाने बाकी हैं कि गिलास रस में पूरा हो गया। गिलास पूरा भर गया पानी का, लज्जत भी अजीब और गरीब किस्म की, खुशबू भी, रंगत भी, सारी चीजें और आई, और दूसरे से अच्छा तो होना ही था, उस पहले से भी अच्छा।
جب بادشاہ نے پیا تو کہنے لگا رے نوجوان یہ کوئی خاص پیڑ تم نے رکھا ہوا ہے، یہ کوئی تم نے خاص پیڑ اپنے لیے رکھا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگا مجھ سے قسم لے لو میں نے باغ تو کیا پیڑ تو کیا درخت تو کیا میں نے تو ٹہنی اور شاخ بھی نہیں تبدیل کی، اسی شاخ سے لایا ہوں جس سے پہلے لایا تھا، تینوں انار ایک جگہ کے ہیں۔ تو بادشاہ حیران ہو کر کے کہنے لگا پہلے انار کا ذائقہ ایسا ایسا تھا اور دوسرے انار میں سے پانی بھی نہیں نکلا، رنگت بھی ختم ہو گئی، ذائقہ بھی برباد ہو گیا، لذت بھی ختم ہو گئی، اور پھر تیسرے انار میں اور خوشبو عجیب و غریب قسم کی پیدا ہو گئی، لذت بھی عجیب آئی، چاشنی بھی بڑی عجیب ہے، پانی بھی زیادہ نکلا، اس کی کیا وجہ ہے؟ نوجوان مسکرا کر کے کہنے لگا اور تو مجھے پتا نہیں، یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس ملک کے بادشاہ نے ظلم سے توبہ کر لی ہے۔ حیران ہے بادشاہ کہ میرے دل کے اثرات پتے پتے پہ پڑ رہے ہیں، اب میں نے توبہ کی تو وہ اثرات پتے پتے میں پہنچے، دانے دانے میں پہنچے، پیڑ پیڑ میں پہنچے اور باغ کے اندر سے پھیلتے ہوئے پورے جنگلات اور پورے ملک میں پھیلے۔ تو بادشاہ نے توبہ کی کہ میں آئندہ کبھی بھی کسی کی چیز لینے کا ارادہ تک بھی نہیں کروں گا۔ تو تفسیر کبیر میں علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب نیت کرنے سے، جب ارادہ کرنے سے بربادی یوں آتی ہے، اور جو کر گزرے اور جو کر رہے ہوں ان کے یہاں برکت کہاں سے آئے گی، ان کے یہاں خیر کہاں سے آئے گی، ان کے یہاں اطمینان کہاں سے آئے گا، ان کے یہاں امن کہاں سے آ جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک آدمی نہتا ہو اور ایک آدمی کچھ لیے کھڑا ہو، لیکن اس کو امن نہیں کہتے۔ یہ بھول ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ صاحب میری حفاظت تو فلاں پارٹی کر لے گی، کسی کی حفاظت خدا کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اور ان لوگوں کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ صاحب یہ تو مار کھا کھو کر کے یوں ہی بیٹھ بٹھائی جائیں گے، یہ تو غلط بات ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں سب کہتے رضی اللہ تعالی، اللہ اکبر، فرماتے ہیں اچانک میں ایک محلے کی طرف جا نکلا اور میں نے جا کے کیا دیکھا، ایک غریب نوجوان کو کئی آدمیوں نے زمین پہ لٹایا ہوا ہے، زمین پہ لٹایا ہوا ہے اور اس کی کمر پہ چڑھ کر اسے لتاڑ رہے ہیں۔ میں قریب پہنچا، میں نے پہچان لیا ایک کافر کا غلام، غریب دیوانہ نبی کا پروانہ ابو فقیہ صحابی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں قریب پہنچا ابو فقیہ کے منہ پہ میری نظر پڑی، اس قدر دبا پڑا ہوا تھا کہ ایک بالشت زبان باہر لٹکی ہوئی تھی۔ حضور کیا ہے؟ کیوں کلمہ پڑھتے ہو کالی کملی والے کا؟ کیوں کلمے کا اقرار کرتے ہو؟ کیوں اسلام کو تسلیم کرتے ہو؟ کیوں خدا کی توحید کو بجا لاتے ہو؟ تاکہ صحابہ کرام نے کسی کے نہیں مارے، چوری کبھی نہیں کی، بلکہ صرف ان کے یہاں جرم یہی تھا کہ وہ کلمہ کیوں پڑھتے ہیں، نبی کی غلامی کا اعلان کیوں کرتے ہیں۔ اور وہی بات آج ہمارے سامنے آئی ہوئی ہے، ایک طرف اشتراکیت کو لایا جاتا ہے، ایک طرف لینن اور کار مارکس اور موزے ٹنگ جیسے کافروں کے قانون کو لایا جاتا ہے، اور ایک طرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام اور قرآن کو نافذ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ہم خدا کو خدا مانتے ہیں اور یہ روس اور چائنا کے سوشلزم کے بڑے بڑے گدھوں کو خدا مانتے ہیں۔ ہم خدا کی مخلوق میں سے کسی کا بنایا ہوا قانون بھی خدا کا قانون کے مقابلے میں ہرگز اسے جگہ دینے کے لیے تیار ہے۔ اور جو تجربہ یہ اب کر رہے ہیں مسلمانوں پہ 1400 سال میں ہزاروں لاکھوں مرتبہ تجربے ہو چکے ہیں، لاکھوں مرتبہ۔
علامہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے انگریزوں نے مشینوں کے ذریعے انگوٹھے کھینچ دیے، چھپکلی کا امنڈ بنا کر پلا دیا، شاہ صاحب کو کوڑ لگ گیا۔ ہم رہے یا نہ رہے، نظام مصطفیٰ کو کوئی فنا نہیں کر سکتا۔ جتنے بھی نظام مصطفیٰ کو فنا کرنے کے لیے لوگوں کو مارتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، خدا کی قسم یہ سب مرنے والے ہیں، ان سب کی موت آگے رہے۔ لیکن ہم مریں گے کلمہ پڑھتے ہوئے، اور یہ انہی لوگوں کا نام لیتے ہوئے مریں گے آخری وقت میں بھی جن کی وجہ سے یہ لوگوں کو مارتے ہیں۔ خدا جب حساب و کتاب مانگے گا، اللہ پوچھے گا جب دنیا سے چلے تو کیا کر رہے تھے؟ کوئی ایک کہے گا میں کلمہ پڑھ رہا تھا، دوسرا کہے گا میں کلمہ پڑھنے والے کے اوپر لاٹھیاں برسا رہا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ اچانک اس قدر ایک مسلمان کو مار پڑ رہی ہے، میں نے ان ظالموں سے کہا نہ مارو۔ ظالم کی یہ بڑی عادت ہے، اسے جتنا کوئی یوں کہے نا کہ نہ مار، وہ اور مچرتا ہے، مستی میں آ جاتا ہے۔ اب جتنے بھی علماء، صلحاء، بزرگان دین، اللہ والے، سمجھدار، حاجی، نمازی، غازی، سب یہ بتلا رہے ہیں کہ پرامن تحریک ہے، پرامن مطالبات ہیں، لیکن جان بوجھ کر جتنا منع کرتے ہیں اتنے ہی اس میں رفڑ بازی بھی چاہتے ہیں۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اسلام آنے میں اور نظام مصطفیٰ کے نافذ ہونے میں انہیں کیا تکلیف ہے؟ اگر قرآن کے دشمن ہو تو اعلان کرو سیدھا سیدھا کہ ہمیں قرآن پجارے نہیں آتا، اسلام نہیں آتا، نبی کی نبوت ہمیں راس نہیں آتی، خدا کی توحید ہمیں راس نہیں آتی، کھلے اعلان کرو، پھر یہ منافقت کیسی ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے منع کیا نہ مارو، غریب آدمی ہے، مسکین ہے، نہ مارو۔ انہوں نے کہا غریب کو مارنے میں تو مزہ آتا ہے، تکڑا کم مار کھاتا ہے، تکڑا کم مار کھاتا ہے، مار تو کھائے گا ہمیشہ غریب، مار کھائے گا کمزور، مار کھائے گا مسکین، لیکن اس وقت تک جب تک کہ اس کا خالق و مالک اس کا ساتھ نہ دے، اور جب وہ ساتھ دے گا تو پھر اس کا مقابل دشمن جو ہے وہ مرا مرایا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے تو منع کیا کہ نہ مارو، غریب ہے، وہ اور مستی میں آ گئے۔ ابو بقیہ کی کمر پہ پشت پہ چھلانگیں لگانی شروع کر دی۔ فرماتے ہیں میں بالکل قریب کھڑا تھا، نزدیک تھا، اچانک میرے کانوں میں ابو بقیہ کی پسلیاں کڑا کڑا کر کے ٹوٹنے کی آواز آنے لگی۔ صحابی کی پسلیاں توڑ دی۔ جرم کیا ہے؟ کلمہ کیوں پڑھتا ہے؟ امام الانبیاء کی غلامی کیوں اختیار کی ہے؟ کالی کملی والے کا غلام کیوں بنا؟ قرآن پر ایمان کیوں لایا؟ اللہ کی توحید پہ ایمان کیوں لایا؟ انہوں نے بھی یہ اتہام الزام نہیں دیا کہ ہماری چوری کی ہے، ہمارا کوئی نقصان کیا ہے۔ ابو بکر نے پوچھا لوگوں کیوں مارتے ہو؟ کہنے لگے جب تک یہ کلمے کا انکار نہ کرے اسی طرح سے مار کھانی پڑے گی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں دیکھ نہ سکا، میں سہ نہ سکا، میں نے اسی وقت انہیں کہا نیچے اتر جاؤ، ظالموں تمہارا غلام ہے، سودا کر لو میں خرید لوں گا۔ کہنے لگے ہاں یہ بات ممکن ہے کہ ہو جائے، لیکن یوں ہی چھوڑ دینا، دو راستوں کے سوا تیسرا کوئی نہیں، یا تو یہ جان سے مر جائے یا کلمے کا انکار کرے۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے سودا کرنا شروع کیا تو بڑی مشکل سے سودے پہ آمادہ ہوئے اور کہنے لگے ہم ابو فقیہ کے بدلے میں 200 دینار لیں گے، 200 دینار کے بدلے میں ہم اسے بیچ سکتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس وقت ہمارے لیے اتنی بڑی دولت تھی 200 دینار کہ ہاتھ نہیں آیا کرتے تھے۔ بڑی مشکل سے میں نے کہا چلو ابو فقیہ کو میں 200 دینار میں ہی خرید لیتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے قیامت میں اگر اللہ پاک نے مجھ سے یہ پوچھ لیا ابو بکر میرے ایک مسلمان بندے کی تیرے سامنے پٹائی ہوئی اور تم اسے کھڑے دیکھتے رہے تو میں اس کا کیا جواب دوں گا؟ میرے پاس اس وقت کیا جواب ہوگا؟ دن دولت اپنی جگہ پہ رہ جائیں گے۔ خداوند عالم نے اگر اسی بندے کی وجہ سے مجھے پکڑ لیا تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مارا جاؤں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید لیا، ظالموں کے نیچے سے نکال لیا، انہیں پیسے ادا کر دیے اور ابو بکر صدیق نے نیچے سے نکال کر زخموں کی مرہم پٹی کی اور کپڑے جھاڑے اور جلدی سی ٹھنڈا پانی کا پیالہ لا کر ابو فقیہ کو پیش کر دیا۔ ابو فقیہ بڑی مار پڑی ہے، کلمے کی وجہ سے بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، بڑی پیاس لگی ہے، حلق خشک ہو گیا، ایک بالش کے قریب زبان باہر لٹکی ہوئی میں نے دیکھی۔ ظالم نے اپنے ظلم کی انتہا کر دی، پر ابو فقیہ تو نے بھی اپنے عشق کی انتہا کر دی۔ وہ کہنے لگا ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ خدا دے گا، میں کیا بدلہ دے سکتا ہوں؟ میں غریب ہوں، میں نادار ہوں، میں مسکین ہوں، میں مفلس ہوں، میں فقیر ہوں، میں کیا بدلہ دے سکتا ہوں؟ میرا پروردگار تجھے اس نیکی کا بدلہ دے گا، پر پانی پینے کے لیے مجبور نہ کر، میں پانی پی نہیں سکتا۔ ابو بکر فرمانے لگے کیوں؟ ارے حلق خشک ہے، پیاس لگی ہے، اتنی مار پڑی ہے، 2-4 گھونٹ پانی کے پی لے۔ ابو فقیہ فرمانے لگے ابو بکر جانتے ہو کس وجہ سے مجھ پہ مار پڑی ہے، کیوں مجھے مارا گیا ہے؟ میں سرکار مدینہ کا غلام ہوں، یہی میرا قصور ہے، یہی میرا جرم ہے۔ میرا اعلان سنو، جب تک میں شربت دیدار نہ پی لوں، جب تک امام الانبیاء کا دیدار نہ کر لوں، ایک گھونٹ پانی کا میرے حلق سے گزرے گا نہیں۔ تھوڑا بہت کچھ تو پانی پی لے، بڑی پیاس لگی ہے، میں تجھے سرکار مدینہ کی خدمت میں ابھی لیے چلتا ہوں، تجھے حضور کا دیدار بھی ہو جائے گا، کچھ پانی تو پی لے۔ کہنے لگا میرے بس کا روگ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کوئی مجنون بتاتا ہے، کوئی کہتا ہے دیوانہ، یہ تو مرض عشق احمد کا ہوا بیمار میں بھی ہوں۔ ابو بکر میرے بس کی بات نہیں، جب تک میں حضور کی زیارت نہ کر لوں ایک بوند پانی کی میرے حلق سے گزرے گی نہیں۔ مجھے معلوم ہے مار جو اسی لیے پڑی ہے، میری پسلیاں توڑ دی گئی، مجھے لتاڑا گیا، اور آج تو تم نے دیکھ لیا، روزانہ تجھے کیا معلوم جو رات کو مجھ پہ مار ہمیشہ پڑا کرتی تھی۔ میں تو بڑی مار کھاتا چلا آیا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو فقیہ کو ساتھ لیا، سہارا دے کے لے کے چلے۔ ادھر کسی مسلمان نے جا کر دوڑ کر سرکار مدینہ کو بتلا دیا، عرض کر دیا ابو فقیہ کو بڑی مار پڑی ہے، اس کی پسلیاں توڑ دی گئی۔ ارے آج کسی کو چوٹ لگے گی اس کے گھر والے رویں گے، اس کے رشتے دار رویں گے، اس کے عزیز و اقربا رویں گے۔ خدا کی قسم ابو فقیہ کو مار پڑی، سرکار مدینہ روئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رو رہے ہیں، میرے غریب صحابی
او میرے غریب دیوانے، تجھے کلمے کی وجہ سے اتنی مار کھانی پڑی کہ تیری پسلیاں توڑ دی گئی، اور یوں بتایا گیا کہ پانی نہیں پیتا، دیدار کا مشتاق ہے۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انتظار فرما رہے ہیں، ابو بقیہ کو لے کر آئیں گے، اپنے گھر سے باہر تشریف لے آئے۔ قربان جاؤں سرکار مدینہ کے ان غلاموں پہ جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم دیدار کرانے کے لیے تشریف لائے۔ ارے ہمارا تو عقیدہ ہے، آج نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو لوگ شہید ہو گئے، خدا کی قسم میرا ایمان ہے ان کی روحوں کا استقبال سرکار مدینہ نے فرمایا۔ امام الانبیاء نے ان کا استقبال کیا۔ تم میری وجہ سے، کوئی زمین کی وجہ سے مرا ہوگا، کوئی نہری پانی کی وجہ سے مرا ہوگا، کوئی کسی عورت کے عشق میں مرے گا، کوئی روپے پیسے کے جھگڑے میں مرے گا۔ ارے جتنا خوش نصیب ہوگا وہ شہید جس کی روح کو نکلتے ہی سرکار مدینہ کا دیدار ہو اور حضور فرمائے آ جا تو میرا ہے میں تیرا ہوں۔ ابو بقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آہستہ آہستہ ابو بکر لے آئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو بقیہ کو سینے سے لگا لیا، رحمت والا ہاتھ پھیرا، پاس بٹھا لیا، فرمایا ابو بقیہ میں نے سنا ہے بڑی مار پڑی ہے، پسلیاں توڑ دی گئی۔ ابو بقیہ عرض کرنے لگے میرے آقا ٹھیک ہے، جو کچھ میرے مقدر میں تھا وہ بن گیا، پر اتنا تو میں بھی جانتا ہوں بہشت سستی کوئی نہیں، اتنا مجھے بھی معلوم ہے کہ جنت سستی نہیں، ایسو آرام کرتے کرتے حرام کھانے والوں کو بہشت کی ہوا نصیب نہیں ہو سکتی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فوراً ارشاد فرمایا ابو بقیہ میں نے سنا پانی نہیں پیا۔ جی حضور نہیں پیا۔ فرمایا اب کیوں نہیں پیا؟ عرض کیا اس وقت میں پانی پیتا تو میرے منہ میں صرف پانی جاتا اور میری پیاس بجھتی، اب رحمت والے ہاتھ ہوں گے، میرا منہ ہوگا، مجھے یہیں بیٹھے بیٹھے حوض کوثر کا مزہ آئے گا، مجھے یہاں حوض کوثر کا مزہ ملے گا، میں یہاں پانی پیوں گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھ سے پانی کا پیالہ اٹھایا اور ابو بقیہ نے یوں ہاتھ بڑھایا پیالہ لینے کے لیے، فرمایا ابو بقیہ ٹھہر جا، جب تم نے پیا ہی نہیں اور میرے ہاتھ سے پینا ہے تو اب میں اپنے ہاتھ سے ہی تجھے خود پلاؤں گا۔ سرکار نے رحمت والے ہاتھ سے ابو بقیہ کے منہ کو پانی کا پیالہ لگا، ابو بقیہ نے رج رج کے پانی پیا اور کہنے لگا کیوں نہ پیوں، آج مجھے جنت کا مزہ آیا، آج مجھے حوض کوثر کا مزہ آیا، کیوں میرا یقین ہے ساقی کوثر چشم فیضا ابر نوازش لطف بداما رحمت حق کی بارش پہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تو جس وقت پانی پی رہا تھا تو مجھے تو حوض کوثر کا مزہ یہی آ گیا۔ سرکار مدینہ نے دعا فرمائی، جلدی صحت یاب بھی ہو گئے۔ تو دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام نہیں کر دی کہ دنیا میں بھی ایسے عشرت کرو اور آرام کرو اور آخرت کی نعمتوں سے بھی اللہ پاک اس طرح سے مالا مال کرتے ہیں۔ مسلمانوں گھبراؤ نہ، ہمارا مقصد
माल इकट्ठा करना नहीं, हमारा मतलब दौलत हासिल करना नहीं, हमारा मतलब बंगले बनाना नहीं, हमारा मकसद कोठियां बनाना नहीं, हमारा मकसद कारें हासिल करना नहीं। हमारा मकसद है ये है कि इस जिंदगी में, इस गुनाहगार जिंदगी में हम निज़ाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ पे निफाज देखें, और ये मुल्क तब बचेगा जब सरकार मदीना का दीन यहाँ पे नाफिज होगा। अब बात आगे निकल गई, वो जमाना गुजर गया कि जब लोग अब अपनी मनमानी करके यहाँ पे गुजारा कर लिया करते थे। अब ये खवास की बात नहीं रही, अब ये आवाम की बात हो गई है। अब नखेड़े हो रहे हैं कौन खुदा का बंदा है और कौन भुट्टू का बंदा है। जो खुदा का बंदा है वो निज़ाम मुस्तफा के लिए तन मन धन की बाजी लगाकर कोशिश करेगा, इत्मीनान हासिल करेगा, उसको मरने में भी फायदा, उसको जीने में भी फायदा। और जो भुट्टू का बंदा है उसको जीने में भी घाटा, उसको मरने में भी घाटा। और ये बात हम हमेशा कहते हैं, और ना हमारे मकसद में ये शामिल है कि किसी को मारो या किसी को तोड़ फोड़ करो या कोई आग लगाओ। हम आपको भी मना करते हैं, अवाम को भी मना करते हैं। और इन जालिमों को किसने कहा कि निहत्ते शहरियों पे डंडे बरसाओ, उन्हें इकट्ठे करो और नरगे में लो और मारो। तुम्हारी बहादुरी भी देख ली जाएगी, वक्त सारा बीत तो नहीं गया। अभी तो इंदिरा गई है, मरार की डिसाई तो अब आया है। सबकी बहादुरी के राज खुल जाएंगे, थोड़े से ठहरो। अपनों को मारना कोई कमाल नहीं। तेरे बच्चे को ठोकर लग जाए तो बाप का कलेजा इकट्ठा हो जाए, और दूसरों के बच्चों को इकट्ठा करके यूं बेताजा मारा जाता है। शर्म नहीं आती, गैरत नहीं आती। मुसलमान ऐसा नहीं कर सकता, मेरा ईमान। मुसलमान ऐसा कतल नहीं कर सकता। मुजाहिरीन मुजाहरा करते हैं, मुतालबा करते हैं, चंद नारे लगा लेते। तुम्हें नारों की भी, अरे तुम मुल्क का करोड़ों पी गए, तुमने लोगों के लहू पी लिए। इन कारों में हमारा लहू जलता है जिनमें तुम दौड़े दौड़े पीते हो, और हमारे नारे भी नहीं सुन सकते। इसलिए इस मुल्क को बचाओ, इसको बर्बाद ना करो इस तरह से। मुल्क हमारा भी है, तुम्हारा भी है, ना तुम कहीं भाग के जा सकते हो ना हमने कहीं भाग के जाना है। और असल दर्द तो हमें है, मुल्क हमने बना, हमने इसके लिए कुर्बानियां दी हैं। हम वतन से बेवतन हुए, हमने कोठियां छोड़ी और खुदा की कसम 18 बरस तक घास की झोपड़ी में वक्त गुजारा। इसलिए खुदा के कहर से डरो, उसके अजाब से डरो। ये तुम्हारे पड़ोसी मुल्क ईरान में 1 महीने में 2 दफा ज़लज़ला आ चुका है। अगर यहाँ हलचल इराजुलसिलतिल अर्दु सिलसाला, अगर यहाँ ज़लज़ले पे ज़लज़ला खुदा ने भेज दिया तो तुम भी, तुम्हारे बच्चे भी और तुम्हारी बेगमें भी दब दब कर मरे, और हम भी साथ ही मरे, बचेगा कोई नहीं। इसलिए खुदा के कहर को दावत ना दो, खुदा के अजाब को दावत ना दो। खुदा के मुकाबले में तुम इसको लाते हो। कोई ऐसी बात हमारे सामने रखो, हमारा मुतालबा निज़ाम मुस्तफा का, तुम भी कोई बात रखो हमारे सामने ऐसी, तुम इसे लाते हो हमारे सामने। इसलिए मरना है आखिर, कब्रों में जाओगे, कुछ सोचो, कुछ संभलो, और अपनों पर जुल्म ना करो। आपको भी कहूंगा, ये तुम्हारे दुश्मन नहीं है, दुश्मनी इनसे कराई जाती है। इनके दिमाग में बेचारों के ये बैठ गई कि हमें रोटी भुट्टू खिलाता है, जिस दिन भुट्टू मर गया बस उस दिन हमें रोटी नहीं मिलेगी। ये बात गलत है। ये पहले नहीं था, जब भी रोटी खा रहे थे, नहीं रहेगा जब भी खाओगे। और इसने तो रहना ही नहीं, फिर अपने पेट का इंतजाम करो। फिर जो दुनिया में आया वो गया कि नहीं। आखिर भुट्टू की माँ भी मरी होगी, भुट्टू का बाप भी मरा होगा, इसका दादा परदादा भी मरा होगा, ये हमेशा कैसे रहेगा? फिर तुम भुट्टू के साथ सारे कब्र में दफन हो जाओगे। शर्म वाले हो तो उसी दिन सारे मर जाना। इसलिए ये तो बात ऐसी कोई नहीं, सीधी साधी बात, मुसलमानी बात है। अगर किसी गैर मुल्क से आए हैं ये लोग, फिर और बात है। अल्लाह तबारक व तआला से हर वक्त दुआ भी करो। मैं औरतों से भी मर्दों से भी कहूंगा, सुबह शाम हर वक्त, असल तो हर वक्त नहीं, सुबह की नमाज के बाद हर मर्द औरत जिसको आती है वो सूरत यासीन की तिलावत करे।
میں نے پہلے بھی سنایا ہوگا ہجرت کے واقعات میں اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود حکم دیا کہ میرے نبی سورت یاسین پڑھتے چلو اور چلتے چلو. یہ دشمن سے حفاظت کے لیے بہت بڑا ہتھیار ہے. سورت یاسین پڑھو اور ہر وقت آیت کریمہ کا ورد کرو. مرد عورت چھوٹے بڑے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے اللہ کا نام زیادہ سے زیادہ لو تاکہ یہ بلا یہ ظلم یہ ظالم ہمارے سر پہ ٹلے. انشاءاللہ ٹلا. آپ لوگ اللہ کا نام جتنا لیں گے اللہ کو یاد کریں گے اللہ ٹلائے گا. ہمارے بس کی بات تو نہیں. اس لیے دعا بھی کرو. چھوٹے بچوں سے بھی ہر وقت دعا کراؤ اور آپ خود بھی دعا کرو. اللہ پاک ہم سب کو اپنی امان میں رہنا میں جگہ عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه برة الكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما. یہ ہمارے حافظ عبد الاول صاحب جو اذان دیتے ہیں ان کی دادی بڑی سخت بیمار ہے. دعا کرو اللہ پاک سے استقامت بخشے اور موت قریب ہو تو اللہ ایمان کے ساتھ خاتمہ کرے. ایک اور نوجوان بڑا پریشان ہے دل کا دورہ بچی بیمار. اللہ پاک سے دعا کرو اللہ اس کے دکھوں کو دور اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ جتنے اس تحریک میں زخم کھا کھا کر اسپتالوں میں گھروں میں پریشان ہیں تڑپ رہے ہیں یا اللہ سب کو صحت کاملہ عطا فرما. یا اللہ جو شہید ہو گئے ہیں سب کو جنت الفردوس کے اعلیٰ سے اعلیٰ منصب میں فیضیاب فرما. یا اللہ تمام مسلمانوں کی اس تحریک کو کامیاب فرما. پروردگار ہمارے اعمال کو نہ دیکھ ہماری بدعمالیوں کو نہ دیکھ اپنے کرم اور فضل کو دیکھ. مولا یہ سارا ملک بھٹی کی طرح سے تپ رہا ہے کرم فرما. یا اللہ اس مصیبت کو دور فرما. یا اللہ جو ظالم ظلم کر رہے ہیں ان سب کو برباد کر دے. مالک کائنات چھوٹے بچے مرد عورت سارے پریشان ہیں سب کو پریشانیوں کو دور فرما دے. الہی ہم گناہگار ہیں سیاکار ہیں تیرے کرم کے امیدوار ہیں کرم فرما. یا الہی فضل فرما. الہی نوجوان بچے شہید ہو رہے ہیں. یا اللہ بڑے بڑے عزت والے لوگ ذلیل ہو رہے ہیں. یا اللہ ہماری آبرو مٹ گئی. پروردگار عالم لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گئے. الہی امن خطرے میں پڑ گیا. مالک کائنات ہم سب کی عزت آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ سب کی جان کی حفاظت فرما. یا اللہ اس ملک کو کیا کیا قربانیاں دے دے کر کے حاصل کیا تھا اے اللہ اس ملک کو بچا لے. پروردگار عالم اس ملک پہ اپنا فضل فرما. الہی اس مخلوق پہ اپنا کرم فرما. یا اللہ ظالموں کے ظلم سے بچا. الہی ان ظالموں کو ہدایت دے. اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تو ان ظالموں کو تباہ و برباد کر دے. اے اللہ ان کو سبا ہستی سے مٹا دے. الہ العالمین ان کا نام و نشان مٹا دے. پروردگار عالم اسلام کو غالب فرما. اے اللہ انہوں نے تانے مارنے شروع کر دیے کہ اسلام ہار گیا. اے اللہ اسلام کو غالب فرما. مالک نظام مصطفیٰ کا بول بالا فرما. اے اللہ قرآن کو کامیاب فرما. اے اللہ مسلمانوں کو کامیاب فرما. یا اللہ یہ مرد اور چھوٹے بڑے جولی پھیلائے بیٹھے تیرا وعدہ ہے جب تجھ سے مانگیں گے تو دے گا. یا اللہ سب کو کامیاب فرما دے. الہی بامراد بنا دے. یا اللہ جیلوں میں سختیاں جھیل رہے ہیں پریشان پڑے ہیں سب کی خیر سے امداد فرما. الہی ان مسلمانوں کو بچا لے. یا اللہ اس ملک کو بچا لے. الہی اس ملک کو بچا لے. اے اللہ اس جلتی ہوئی مخلوق پہ اپنا کرم فرما. الہی تمام مسلمانوں پر اپنا فضل فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. الہی جن کے بچے شہید ہو گئے ان کے ماں باپ کو صبر کی توفیق دے. یا اللہ جو بیوہ ہو گئی ہے ان کو صبر کی توفیق دے. اے اللہ جن کے بچے یتیم ہو گئے ان کا انتظام کرا. اے اللہ جو باپ کو ترس گئے الہی جو بھائی کو ترس گئے مولا جو ماں اپنے بیٹے کو ترس گئی ان کے اطمینان کا ذریعہ بنا دے. مالک جنہوں نے یہ ظلم کیے ان کا نام و نشان ملا دے. اے اللہ انہیں تباہ و برباد کر دے. یا اللہ ہمیں تو تیرے کرم کا سہارا ہے. یا اللہ تیرے قرآن کا سہارا ہے. یا اللہ نظام مصطفیٰ کا سہارا ہے. مالک ہمارے پاس تیرے کرم کے سوا کوئی سہارا نہیں. الہی تو ہمارا کریم ہے. مولا تو ہی ہمارا خالق و مالک ہے. الہی تو نے پیدا کیا. الہی تو ہم سب
سب کو کامیاب فرمائے گا. اے اللہ ایمان کے ساتھ موت عطا فرما. اے اللہ کامل ایمان کے ساتھ میں خیر فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ جو جو مصیبت زدہ ہے سب کی مصیبتوں کو دور فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. عیب سے تمام مسلمانوں کی جان مال سے تعلق کی حفاظت فرما. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. انار کا باغ اور ایک بادشاہ. ابھی آپ حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان سن رہے تھے. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک بھی کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ ان علماء کے بیانات اپنے دوستوں کو بھی شیئر کیا کریں تاکہ دین کی باتیں ان تک بھی پہنچ سکیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.